تو وکری گل ہے نہ ہوئے تو نہ جھٹ بعد پوچھ لینا کسی نہ کسی پڑھے لکھے منڈے نے ایک مولوی وچ گل کر گیا سی یہ مینیمائز کی ہوندا بھائی گھٹ تو گھٹ میٹھا کھان نو بڑا دل کرن ڈیا ہے شوگر دا مریض ہاں ابا جی لے لو پر تھوڑا جا منہ دا چسکا ہی ہے نا تھلے ٹر گیا تو کی رہنا ہے گھٹ تو گھٹ تے تھوڑے تو تھوڑا اور اسباب پہ نظر خود ڈالنی ہے دوجا دسے تے اچھا نہیں لگتا دوجا دسے وہ چڑھتی ہوں بولتی ہوں جیڑا کہ شریکا نے لاؤنی ہوں یہ انسان دی فطرت ہے تمہیں یہ مثال دینا تمہیں پتا جے کہ یہودی تے عربی دونوں آپس چ فرسٹ کزن نے سکے چاچیوں تایا نے جیڑا 6000 اس ویلے بچے مرے نے اے بچے نے چاچے دے پتر جنہ نے مارے نے وہ تائے دے نے اگر یہ جملہ نہ سمجھے اچ زندگیاں برباد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا بیٹا دیا ہے اسماعیل چھوٹا بیٹا دیا ہے اسحاق اسماعیل کو لا کر کے آباد کرا حجاز میں اسحاق علیہ السلام وہ رہے فلسطین میں دونوں آپس چ سکے برا سکے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام نو بیٹا دیتا یعقوب یعقوب دا نام ہے اسرائیل اسرائیل اور یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے ان میں سے 2 بیٹے بڑے باپ کے قریبی تھے ابن یامین اور یوسف ان 12 بھائیوں میں سے 10 بھائیوں نے چالیں چلائیں کمانڈ کر رہا تھا یہودا کنویں میں پھینکا ایک کو ساتھ ملایا پلینگیں تیار ہوئیں دشمنیاں ڈال دی گئیں اور نبی کے گھر ڈلی یہ جو یہودا ہے نا اس کی اولاد اس وقت یہودی ہے پتہ کی چلیا کہ آپس چ دو میں چاچیوں تائن ہے ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ان میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا وہ مسلمان جنہوں نے نہیں مانا وہ یہودی ہن گل سمجھ آئی جائے اکثر ایک جملہ لوگ لکھ دینے سعودی تے یہودی بھائی بھائی کوئی شک نہیں دونوں بھائی ہیں فرسٹ کزن ہے لیکن فرق کیا ہے وَمُحَمَّدٌ فرق بین الناس یہ ایک ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے بھلے دونوں بھائی ہیں فرسٹ کزن ہیں چاچیوں تائیوں نے لیکن ان دونوں چ فرق کرنا ہے کلمے نے صحیح اس جنگ نو اوتھے رکھو نتیجے ویکھو او تے اسے بیس تے لڑن رہنا اسی طرح بنی امیہ اور بنی عباس کی جو جنگ ہے جنہ نے پیڑی کر کے لڑی ہے نا یہ بھی آپس چ کزن ہے انہاں دے مسئلے ہون گے اپنی جگہ ہمارا ان سے پیار ہے ایمان کی بنیاد پہ جس نے بھی اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو سپورٹ کی ہے ایک ذرے کے برابر بھی کی ہے تو ہم اس کے قدردان ہیں اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کمی بیشی کی ہے اس کا حساب اللہ کے پاس ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون انہاں دی ایکسپلینیشن نہ تہاڈے تو ہونی ہے نہ میرے تو ہونی ہے انہوں نے کی کیتا لیکن میں آ رہا ہوں اسباب وہ گناہ وہ آزمائشیں وہ جرم جو بندہ رب کے روکنے پہ کرے منع کرنے پہ کرے ممنوعات ہیں محرمات ہیں اور پھر کرے اللہ تعالیٰ جو اس کی سزا دیتے ہیں والجزاء من جنس العمل جس طرح کا گناہ ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے جیسے نیکی جیسی ہوگی بدلہ بھی ویسا ہوگا جیسا گناہ ویسی سزا اب آئیے اسباب ڈھونڈتے ہیں
پھر اس کا حل، اور انشاءاللہ بات ختم۔ اللہ کرے آج سمجھ آ جائے۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے توحید کا۔ گل سمجھ آن رہی؟ پہلا حکم کا ہے توحید دا۔ توحید ہر بندہ نہیں اپنا سکتا، یہ وہی اپنائے گا جو بندہ بن کے رہے، ہر انسان نہیں اپنا سکتا۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 میں رب نے پہلا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو۔ اللہ جی بندے تے ہے گئے ہیں کیا؟ نہیں، بندے ہون لئی 3 کم ضروری نے۔ پہلا، دل ہو اور سمجھے، سمجھنے والا ہو، آنکھ ہو اور دیکھے، عبرت حاصل کرے، کان ہو اور سنے اور سن کے سمجھے۔ جدے چ اے 3 کم نہیں، پھر وہ تواڈے کھوتے نالوں بھی پیڑا ہے، پاویں انسانی شکل ہے۔ قرآن نے کیا، سورہ اعراف ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس پہ تفصیلی بات اسی گاؤں میں پہلے ہو چکی ہے۔ میں اب آ رہا ہوں، پہلا حکم ہے توحید۔ جس بندے نے اپنا لیا، اللہ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ بسا اوقات اس کے جسم کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، کیما بھی کروا دیتے ہیں، لیکن چیک کرتے ہیں کہ انہیں میری توحید تے پہرا دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اللہ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے لے گئے ہیں، دشمنوں سے یہاں بچا سکتا تھا، میرا ہے، تسی انہوں کچھ نہیں کہنا۔ آل یاسر کو تکلیف دی جا رہی ہے، محبوب پاس ہیں، اور آپ یہی کہہ رہے ہیں صبرن یا آل یاسر۔ ہوں سمجھ آئی جائے صبر کتنے وے؟ جیڑے رب دے پیار چو ہے۔ جو جرم میں ہو اس کے نتائج کچھ اور ہیں، طریقہ کچھ اور ہے۔ اگر توحید اپنا لی، ٹکڑے بھی ہو جائیں۔ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ یوں ہتھیلی پہ اپنا سر رکھ کے لائے، میں پوچھوں بندے کیا ہے؟ کہا اللہ تیرے لیے۔ اللہ کہیں چل شاباش، جنت تیری ہے۔ مزہ یہ ہے، یہ میرے لیے تھا۔ لیکن اگر توحید نہیں اپنائی، بندہ مبتلا ہو گیا ہے شرک پہ، در در پہ دھکے کھا رہا ہے، رب کے ساتھ مانگنے میں، لینے میں، دینے میں، پکار میں، استغاثے میں، دعا میں، تعلق میں، ایک ایک چیز چ انہیں ڈیرے بنائے نے، ٹیریاں بنائیاں نے، اتھے جا جا ترلے پاندا ہے تے واجاں ماردا ہے تے پکاردا ہے۔ اینوں کہندے نے شرک۔ اے او گناہ ہے جدے نال انسانیت گر گئی ہے تے اے دی اللہ نے سزا رکھی ہے۔ والجزاء من جنس العمل۔ تو رب دی عزت چ کسے نو شریک کیتا ہے تے رب تیری میری عزت چ کسے ہور نو شریک کروا کے پھر دکھ دے گا تے پھر روئے گا تے پٹے گا۔ اے سزا اس ویلے پوری دنیا سہ رہی ہے، منو تے پاویں نہ منو، اسب گول تے کچھ نہ پھول، خود نو پھرولیاں لیرا ہی نکلنی نے۔ دنیا گول ہے، کم سارا خدو ہے، ہر بندہ بدھو بن کے بیٹھا ہے، پتا انہوں سارا ہے، اندروں سٹاں وجیاں نے، محسوس کرتا بھی ہے، لیکن پھر پردے پان دی کوشش کرتا ہے۔ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ آج تیرے میرے گھر میں جو ٹک ٹاک پہ پوری دنیا میں میری اور آپ کی عزت ناچ رہے اور ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اعلانیہ اللہ کی توحید کے مقابلے میں قبریں بنائیں، درباریں بنائیں، مزاریں بنائیں۔ اللہ ہی کے بندوں کو جنہوں نے توحید کا درس دیا تھا، انہی کی درباروں مزاروں پہ ہم نے انہی کو رب کا شریک بنایا۔ مثال لاہور میں داتا کی نگری، بابا جی نے کشف المحجوب اپنی کتاب چیلانیاں لکھے ہے کہ لوگو وہ مینو داتا نہ سمجھو، نہ سدیا کرو، میں تو رب کو منگ منگ تھک گیا، وہ مرضیاں انہیں تو مینو پتر نہیں دیتا۔ ایک کوئی مائی دا لال داتا دربار تے کھلو کے پڑھ کے بخاوے، اپنا کوئی مولوی پڑھے گا نا تو لوگ خلاف ہو جان گے۔ وہ اللہ کے بندے جو خود موت کا لقمہ بن گئے، لقمہ اجل بن گئے، لاکھ لفظ بدل لو،
پردہ فرما گئے، ریلت فرما گئے، اولا کر گئے۔ اللہ نے انبیاء کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ موتا کا بولا ہے، موت کا بولا ہے، تو کسی عام بندے